پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ جا کر کے دیکھیں جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے دلہن پیلا کپڑا نہیں پہنتی، صرف وہی یہ کپڑا نہیں پہنتی ہے، اس کی بہن بھی پیلا کپڑا پہنتی ہے، ہلدیا کپڑا پہنتی ہے، اس کی جو ہے باہر کے آنے والی کوئی سہیلی ہے وہ بھی وہی کپڑا پہنتی ہے، اس کی پھپھو ہے وہ بھی وہی کپڑا پہنتی ہے، خالہ ہے وہ بھی پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ سچ بات ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، سچ بات ہے؟ یعنی گھر کی جتنی عورتیں ہیں سب پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ جو یہ رسم و رواج تم نے جو ہے ابھی لے کر کے آیا ہے، آج سے 10 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو دلہن وائٹ کلر کی کپڑا پہنتی تھی، لیکن آج یہ ہو گیا ہے بچیاں پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں شریعت میں پیلا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان کسی کی مشابہت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں من تشبہ بہ قوم فہو منہ، جو دنیا میں جس کی مشابہت کرے گا کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رواج کس کا ہے؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے۔ یہ کس کی شادیوں میں رواج ہے؟ یہ ہندوؤں کی شادی میں رواج ہے۔ اگر دلہن پیلا کپڑا پہنتی ہے، اس کی بہنیں بھی پہنتی ہے، اس کی بھابھی بھی پہنتی ہے، اس کی خلیزاد بہن بھی پہنتی ہے، اس کے سارے کنبے والے پہنتے ہیں، وہ تو ہندوؤں کا رواج تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سب کے ساتھ پیلا کپڑا پہننے لگتے ہیں۔ آپ نے کس کی مشابہت کی ہے؟ آپ نے کس کی طرز عمل پر زندگی گزاری ہے؟ ان کافروں کی، ان ہندوؤں کی، اے میری بیٹی یاد رکھنا، کیا کل میدان محشر میں ان کافروں کے ساتھ، ان جو ہے ہندوؤں کی بیٹیوں کے ساتھ تمہیں اگر جہنم میں لے جایا جائے گا کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو میری بیٹیوں ہاتھ چھوڑ کر منظر نواز کہتا ہے میری بیٹیوں تم سے میرا خطاب ہے، آج سے سچی توبہ کر لینا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے اگر تیرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے تو کہنا پیلا کپڑا نہیں لے کے آنا، کیونکہ پیلا کپڑا اگر میری بیٹی پہنے گی تو ساری سہیلیاں پہنے گی۔ ہم غیروں کی مشابہت نہیں کرتے، ہم اگر کرتے ہیں تو فاطمہ کی سیرت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں آج کے بعد عمل کرے گی، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پہ عمل کرے گی، زندگی پہ اگر عمل کرنے لگے گی تو فاطمہ زہرا کی زندگی پہ عمل ماشاءاللہ سے سدھرے ماحول خراب ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری اتنی سی ہے کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، وہ سدھرے نہ سدھرے مجھے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بے شک مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کی زندگی کو کیوں دیکھیں؟ آقا کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، آقا کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ میرے آقا نے کیا کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، میرے سرکار کی زندگی کیسے گزری ہے؟ کیا قرآن میں رب نہیں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے مصطفیٰ دے دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ لیکن حالات ایسے ہیں ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، علماء کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں، اچھی باتیں سننے کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑا موبائل ہے، گانا سن کر زندگی گزار لیتے ہیں، پکچر دیکھ کر زندگی گزار لیتے ہیں، ہم جو ہے دنیا کے عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ لوگوں اگر تم سے گناہ ہو چکا ہے، اگر تم سے پاپ ہو گیا ہے، اگر تم سے جرائم ہو گئے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی سکتا ہے، خطا ہم سے ہو سکتی ہے، پاپ ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر ہم ڈٹے رہ جائیں، گناہ ہو جائے ہم بالکل اس میں چھپ کر رہ جائیں، نہیں۔